کو سمجھو، خدا نے فرمایا یہ خاتم النبیین ہے، تمہارے یہاں خاتم کا معنی یہ ہے یہ آخری نبی ہے، میرے یہاں خاتم کا معنی دو ہے، یہ سب سے آخری بھی ہے، یہ سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ خاتم کے دونوں معنی یہ آخری بھی ہے اور یہ اعلیٰ بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں آخری ہیں، کیوں؟ ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، تو قیامت تک جو بندہ کلمہ پڑھتا رہے گا ان کا روحانی بیٹا بنتا رہے گا۔ اور جب یہ اعلیٰ نبی ہے، پہلے نبی ان کی نسبت ادنا نبی ہے، یہ اعلیٰ کیوں ہے، وہ ادنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کلمہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کا پڑھا ہے، نبوت انہیں بھی ملی ہے، نبوت انہیں بھی ملی ہے۔ ان کی نبوت ذاتی ہے، ان کی نبوت عطائی ہے۔ ذاتی عطائی کا مطلب یہ ہے ایک کو اللہ چیزیں براہ راست دیتے ہیں اور دوسرے کو ایک کے واسطے سے دیتے ہیں۔ اس طرح آسمان پہ سورج، اس کو روشنی خدا نے ڈائریکٹ دی ہے، لیکن جو ستارے میں روشنی یہ سورج سے نکل کے آئی ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو نبوت براہ راست دی ہے۔ باقی انبیاء کو نبوت حضور کے واسطے سے دی ہے۔ دلیل اس پہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، دلیل یہ ہے انہوں نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جو جب کلمہ پڑھا تو امتی بنے ہیں۔ اس کا معنی وہ نبی بھی ہے، ہمارے نبی کے امتی بھی ہے، ان کا کلمہ بھی ہے، ہمارے نبی کا کلمہ بھی لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا وہ نبی کی روحانی اولاد بنے۔ اللہ نے بتایا یہ خاتم النبیین، یہ آخری بھی ہے اور یہ اعلیٰ بھی ہے۔ جب آخری کو دیکھو گے قیامت تک آنے والے سارے بیٹے اس کے ہیں، اور جب یہ اعلیٰ ہے ان سے پہلے جن نے ان کا کلمہ پڑھا وہ ان کے روحانی بیٹے ہیں۔ خدا نے مشرکین مکہ کو کہا تو تم احمق کو دیکھتے ہو، خدا نے قسم لیا تم یہ نہیں دیکھتے، یہ ایسا روحانی باپ ہے کہ جس کے بیٹے بعد میں بھی ہوں گے اور جس کے بیٹے پہلے بھی تھے، جس کے بیٹے بعد میں بھی، جس کے بیٹے، کوئی ایسا انوکھا باپ کسی نے دیکھا ہے کہ جس کے بیٹے پہلے بھی ہوں اور جس کے بیٹے بعد میں بھی ہوں؟ اس کے روحانی بیٹے پہلے بھی تھے، ان کے روحانی بیٹے بعد میں بھی ہیں۔ پہلے بھی دفاع ہے، بعد میں بھی دفاع ہے۔ تمہیں خوشی یہ تھی میں نے قاسم لیا، تم خوش نہ ہو، یہ رسول اللہ بھی ہے اور یہ خاتم النبیین بھی ہے۔ اب آیت کا پس منظر سمجھو، باقی صفتیں بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی، خدا نے دونوں صفتیں بیان کر دی ہیں مشرکین مکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے مصطفیٰ کے مشن میں رہنا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ ان کے مشن کو لے کے چلیں گے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو قیامت تک جو بھی بندہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا وہ ان کے مشن کو لے کے چلتا رہے گا۔ ایک کے جانے پہ خوش نہ ہو، خاتم النبیین بنانے کو دیکھو، میرے محمد کا ایک بیٹا نہیں ہے بلکہ ان کے بیٹے اتنے ہیں جن کو شمار کرنا دنیا میں کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ایک قاسم کے جانے سے کیا ہوا؟